اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے یعنی کہ 5ویں ایپیسوڈ میں جو واقعہ کربلا کے تعلق سے چل رہا تھا، اس میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے جب یزید کی طرف سے بیعت کا معاملہ آتا ہے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں نے مکہ میں پناہ حاصل کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اپنی طاقت بڑھانے اور مستحکم ہونے میں لگ گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں اللہ اللہ اور عبادت اور ریاضت میں آپ کا وقت گزرنے لگا۔ لوگ آپ سے ملنے آتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے اور آپ سے مستفیض ہو رہے تھے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک سلسلہ اور چالو ہوا۔ وہ سلسلہ یہ چالو ہوا کہ جب کوفے کے لوگوں کو، جن کو اب شیعان علی کہا جائے گا، پہلے بھی شیعان علی کہا جاتا تھا، اور یہ ایک بدلی ہوئی شکل تھی سبائیوں کی۔ سبائی تھے، وہ بھی مسلمان تھے، شیعان علی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ انہیں خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کر ڈالا اور کیا گڑبڑ ہم سے سرزد ہو رہی تھیں، اور کس طریقے سے ہمارے عقائد گڑبڑ ہو رہے تھے، اور کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت علی کو خدا ماننا شروع کیا، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا۔ اور یہ بتانا بہت ضروری ہے ناظرین آپ لوگوں کو کہ عبداللہ بن سبا کا کیا ہوا۔ عبداللہ بن سبا کو حضرت علی نے زندہ جلوا دیا، صرف اس بات پہ کہ اس نے اس بات کی بنیاد ڈالی تھی کہ حضرت علی نعوذ باللہ جو ہے وہ خدا ہے یا خدا کے اوتار ہے، یہ والا نظریہ۔ بہرحال ہم واپس آ جاتے ہیں۔ کوفہ سے شیعان علی کی طرف سے زبردست طریقے سے اب لیٹر بازی چالو ہوتی ہے۔ خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ 12 سے 18 ہزار خط آ گئے۔ آپ سمجھیں ذرا کس بات کو لے کر؟ حضور علی مقام، آپ ہمیں یوں تنہا نہ چھوڑیں۔ ایک فاسق و فاجر، ایک بدطینت شخص خلیفہ بنا بیٹھا ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، اور جن کا حق ہے، جو بزرگ ہیں، جو نیک ہیں، جن کو اس عہدے پر ہونا چاہیے، ہم ان سے التجا کر رہے ہیں، ہم آپ کی خوشامد کر رہے ہیں۔ آپ آئیے، ہمارے زخموں پر مرہم رکھیے، ہمارے جذبات کو سمجھیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ ہمارے اس جد و جہد میں جو ہم اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ ہم آپ کی سرکردگی میں، آپ کی قیادت میں اس باطل کے خلاف جنگ کریں گے اور آخر تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم کو اللہ نے فتح حاصل کر دی تو ٹھیک، اور اگر ہمیں اپنا سر آپ کے ساتھ تن سے جدا کروانا پڑا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ جذباتی باتیں، اخلاقی باتیں، محبت کی باتیں، تمام باتیں، یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ اب ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے۔ لوگ ملنے ملانے آنے لگے کہ حضور یہ سب دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے، اور یہ کیسے کیا ہو رہا ہے، اور ایک ایسا شخص جو ہے خلیفہ بنا بیٹھا ہے، اور یہ کیسے آپ گوارا کریں گے اس بات کو، اور آپ آل رسول ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ فرض بھی بنتا ہے ایک طرح سے۔ ایک شرعی عذر لے کے وہ لوگ آئے، ایک معاملہ لے کے آئے کہ شریعت کی یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ ہم سب کی قیادت کریں، ان لوگوں کی جو باطل کے خلاف، غلط کے خلاف، برائی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ بننا شروع ہوا۔ امام علی مقام کیا کہیں، بچپن میں ہی سب معلوم تھا، چھوٹے سے تھے، جبرائیل امین نے آگے خبر دی تھی، تو سب کچھ پتا تھا نا۔ لیکن بہرحال آپ ٹھیک ہے کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، آپ لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اور ہم باطل کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ باطل کے خلاف جنگ کی جو بنیاد ہے دراصل وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں، اسلامی سسٹم میں اب سے پہلے ایک مجلس شورا ہوا کرتی تھی جو خلیفہ کا انتخاب کرتی تھی، اور اس بار کیا ہوا کہ نامزدگی ہوئی اور ایک طرح سے بادشاہت قائم ہو گئی۔
ایک بڑا مسئلہ تو یہ کھڑا ہوا. باقی چیزیں تو یزید کے کریکٹر کو لے کے اور وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن جو بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملوکیت، بادشاہت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اس بات کو لے کے یہ بیس ہے، یہ بیس ہے. بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قصد کیا اور یہ کیا کہ بھائی اب چلنا ہے. تو جب آپ کے ارادے سے لوگوں کو آگاہی ہوئی تو لوگ پوری طرح سے ہل گئے. تمام لوگوں نے آپ سے اس بات کو لے کر مطلب اعتراض جتایا، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رشتے کے اعتبار سے. کوئی بڑا تھا، کوئی برابر کا تھا، کوئی چھوٹا تھا. سب نے شروعات کی، سب نے کہا. ایک لمبی فہرست ہے. اور یقین جانیے جب ہمارے اہل علم ان چیزوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور یہیں سے ان کے دماغ میں خرافات پیدا ہوتی ہے اور یہیں سے ان کے عقائد میں وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ صاحب اتنا منع کیا گیا، کس نے نہیں منع کیا؟ سب نے منع کیا لیکن نہیں مانے. تو کیا آپ پیچھے کی باتیں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ مشیت ازدی جو ہوگی وہ ہو کر رہے گا؟ آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں نگیٹیوٹی کہاں سے آ گئی؟ آپ کے دل میں منفی خیالات کہاں سے آ گئے؟ یہ آنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. یہ سوچ کے چلیے کہ اسباب بن رہے ہیں، واقع کربلا کے اسباب بن رہے ہیں. واقع کربلا کو ہو کر رہنا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور امام علی مقام کو یہ معلوم ہے. ایک بڑی لمبی فہرست ہے اور میں دو چار اس میں نام لوں گا. جیسے سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن مخزومی حاصل ہوئے. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے دن شام کو حضرت ابن عباس آئے اور سمجھایا. حضرت ابو بکر بن حارث حاضر ہوئے اور جب محمد بن حنفیہ کو اپنے بھائی حسین کے کربلا جانے کا علم ہوا تو وہ خوب روئے اور انہوں نے بھی بہت سمجھایا کہ بھائی یہ بہت بدطینت لوگ ہیں، یہ وعدے کو وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ بے وفا ہیں، غدار ہیں. آپ کس کے دھوکے میں آ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سینئر تھے، کچھ لوگ آپ کے ہم عمر تھے. یہ حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، آپ کے سوتیلے بھائی ہیں. تو اس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے. لیکن میں اس فہرست میں نہ جا کر، اس کی بہت تفصیل میں نہ جا کر سب سے آخری بات بتانا چاہوں گا. سب سے آخری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، آپ کے بینوہی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی آخری کوشش کی جب آپ مکہ مکرمہ سے آپ سفر کا قصد کر چکے تھے اور آگے نکل چکے تھے. وہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو، یعنی کہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معاف کیجیے گا، حضرت محمد کو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے معافی اس لیے مانگی ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، صحابی رسول نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی کیونکہ یہ صرف صحابیوں کے لیے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جا سکتا ہے غالباً، اور تو اس لیے میں نے وہ بات کو وہاں پر اس طرح سے کہا. تو بہرحال دونوں بھانجوں نے آ کر ماموں جان کو والد صاحب کا پیغام دیا کہ ماموں جان یہ ایسا ہے، خط دیا باقاعدہ، جس میں بینوئی صاحب نے حضرت عبداللہ بن جعفر، انہوں نے آپ کو کہا کہ مان جائیں، ایسا نہ کریں. تو آپ نے بھانجوں سے جیسے بھی پیار سے مسکرا کے کسی بھی طرح سے سمجھا بجھا کے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں بیٹا میرا جانا ضروری ہے. اس کے بعد جب دونوں شہزادے جو ہیں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے، تب سب سے آخر میں جو بات ہوتی ہے، سب سے آخر میں وہ یہ ہوتی ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے والی مکہ کے پاس پہنچے اور ان سے امان نامہ لیا. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میں کچھ مضبوطی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ حسین کے پاس کوئی کسی طرح کا انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہ رہے، وہ کوئی گراؤنڈ ہی نہ بچے، وہ کہیں مجبور ہو جائیں، میری بات مان لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو والی مکہ نے کہا کہ بھائی آپ لکھ لیجئے، میں مہر لگا دیتا ہوں، سگنیچر کر دیتا ہوں، اور جیسا چاہیں لکھ لیجئے۔ امان نامہ تیار ہو گیا، والی مکہ نے اس کو لکھ دیا۔ ان کا نام تھا عمر بن سعید بن عاص، جو یزید کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے۔ اب کیا ہوا کہ بہنوئی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ بہنوئی صاحب تشریف لاتے ہیں اور امان نامہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ والی مکہ کا امان نامہ ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بڑے سکون سے آپ مکہ میں تشریف رکھیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب جواب سنیے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی امان تو اللہ کی ہے، مجھے والی مکہ کی امان نہیں چاہیے۔ اور کچھ دن قبل میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، میری نانا جان سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے کچھ حکم دیا ہے اور میں ان باتوں کو کسی کو ظاہر نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ عنقریب میں اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ صداقت کا راہی جو میدان کربلا میں جا رہا ہے اور جس کو معلوم ہے کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یا تو جیتوں گا یا ہاروں گا یا شہید ہوں گا یا زندہ رہ جاؤں گا، جو میں نے پیچھے کہا۔ صرف اور صرف امام علی مقام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں عنقریب اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں۔ پھر ساری مصلحت، ساری تدبیر، ساری حکمت، ساری باتیں سب خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر آپ کے بہنوئی صاحب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ کربلا کے سفر پہ جاتے ہیں، دونوں صاحبزادے شہید ہوتے ہیں۔ آپ کی بیوی یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی میں ہوتی ہیں۔ واقعہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ وہاں آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے کزن، اپنے خاندان کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے پہلے بھیجا یہ جاننے کے لیے کہ ذرا سا دیکھ کے آؤ، سمجھو کہ، اور پھر وہاں سے مجھے آگاہ کرو کہ پوزیشن کیا ہے۔ اس اعتبار سے پھر میں اپنا جس طرح سے آگے بڑھنا ہے، مجھے فیصلہ لینا ہے، وہ میں کروں گا۔ یہ اس طور پہ آپ نے کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ پہلے وہاں پر کوفہ تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپنے 7ویں ایپیسوڈ میں بتاتا ہوں۔